بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، سننے والے ساتھیوں، جہاں تک ہمارے انڈیا میں مسلمانوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے تو تعلیم پر مسلمان گھرانے، خاندان سب کے سب تعلیم کے لیے کوشاں اور سعی ہیں۔ اپنے بچوں کو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچہ جب 3 یا 4 سال کا ہوتا ہے تو گھر کے ہر فرد اس کو مکتب میں بھیجنے کی فکر کرتے ہیں۔ پڑوس میں اگر کوئی مسجد ہے اور وہاں کوئی مولانا پڑھا رہے ہیں تو 3-4 سال کے بچے کو ہی صبح سویرے اشراق کے بعد چائے ناشتے سے فارغ ہو کر فوراً بچے کو ان مولانا کے حوالے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اکثر مسلم علاقوں میں جہاں مسجدیں ہیں وہاں مکاتب بھی چلتے ہیں اور ان مکاتب میں علوم قرآنیہ سکھائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے الف با تا سا کی تختی یعنی حروف تہجی جو قرآن کے بنیادی حروف ہیں اس کو سکھلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد مرکب الفاظ اور جملے اور کلمے عربی کے سکھلائے جاتے ہیں اور اس کو صرف رواں پڑھنے کا عادی بنایا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھے۔ اور پھر پارہ ام شروع ہوتا ہے اور پارہ ام کے بعد ہفتی اور پورا قرآن ناظرہ مکتب میں ہمارے بچے 2-3 سال میں پڑھ لیتے ہیں۔ جیسی جس کی ذہانت، تختی کو پڑھنے میں کم سے کم 4 سے 8 مہینہ لگتا ہے، پارہ ام ختم کرنے میں دوسرے 4 مہینے، اور ناظرہ قرآن ختم کرنے میں 1.5 سے 2 سال لگتا ہے۔ یوں جب بچے کی عمر 5-6 سال کی ہو جاتی ہے بچہ ناظرہ قرآن پڑھ پاتا ہے اور سارے گھر والے، خاندان والے، قبیلے والے خوش ہوتے ہیں کہ چلو اس نے قرآن سیکھ لیا۔ حالانکہ یہ صرف قرآن اس نے لفظی سیکھا ہے، رواں پڑھ رہا ہے، ناظرہ پڑھ رہا ہے۔ اب جو بچہ ذہین ہوتا ہے اس کے اساتذہ ان کے والدین کو سمجھاتے ہیں کہ بچہ آپ کا ذہین ہے، اس کی یادداشت تیز ہے، اچھا ہے کہ آپ اس کو حفظ کرا لو۔ تو کچھ بچے حفظ میں داخل ہوتے ہیں اور قرآن پاک کو یاد کرنے میں لگتے ہیں تو 1.5، 2، 2.5 سال میں وہ بچہ حافظ بھی ہو جاتا ہے۔ اور حافظ قرآن کا مرتبہ اسلام میں اتنا اونچا ہے کہ اس کو جنت کے 10 پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی دیے جاتے ہیں۔ ایک اس کا الگ یعنی 11 آدمی کو وہ جنت میں لے کر جاتا ہے جس میں اس کے والدین، بھائی بہن یا وہ جس سے محبت کرے۔ حافظ قرآن کی یہ فضیلت ہے۔ اور حافظ قرآن حامل قرآن ہوتا ہے یعنی اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ 6666 آیتوں کا مجموعہ ہے اور یہ 6666 آیتیں یوں عربی میں ہیں لیکن یہ ایک پوری انسانیت کا دستور العمل ہے۔ یہ انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے، کامیابی کے لیے، اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے بنائی گئی ایک کتاب، نازل کی گئی ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کا کلام۔ اب حافظ ہو گئے، اب جیسے جیسے ہمارے بڑوں کو شوق ہوتا ہے، والدین کو، گارڈین کو شوق ہوتا ہے تو حافظ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے قرآن ناظرہ ہو جانے کے بعد بچے کو کسی مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں اس کو فارسی، عربی اور اردو زبانیں سکھلائی جاتی ہیں۔ بنیادی زبانیں ہیں یہ دین کو سیکھنے کی۔ اصل دین علوم قرآنیہ عربی میں ہے اور احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حیات مبارکہ سے جو عمل نافذ ہوئے اور جو ان کے اقوال ہوئے اور جو ان کے احوال ہوئے وہ احادیث میں مرتب ہیں، اور جس کو حدیث کی کتابوں میں مرتب کیا گیا ہے، تو وہ حدیث اور قرآن کو سمجھنے کے لیے جن فنون کی ضرورت ہے وہ 8-10 سال میں ہمارے مدارس والے جو اقامتی مدرسے ہیں اور اس میں درس نظامی کے ذریعے سے ہو یا کسی اور بھی نصاب کے ذریعے سے یہ 10-12 علوم جس کو فقہ، حدیث، اصول، لغات، فلسفہ، منطق، صرف، نحو وغیرہ کہتے ہیں، یہ تمام علوم کی مہارت حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں بھیجا جاتا ہے، اور 8-10 سال کے بعد اگر وہ طالب علم حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے تو ایک بہترین قوم کا، امت کا، سماج کا، دنیا کا ایک بہترین رہنما اور رہبر بن کر ابھرتا ہے، اور پھر جب وہ معاشرے میں جاتا ہے تو قرآن ہی کے ذریعے سے وہ معاشرے کی اصلاح کرتا ہے اور اس دستور العمل بھی بتاتا ہے، جہاں جہاں انسانوں کی، عوام الناس کی کہیں بھی کچھ بھی غلطی ہوتی ہے وہ بتلاتا ہے، یہاں تک کہ ہماری زندگی میں ہمارے رہن سہن کے، لباس کے، کھانے پینے کے، چلنے پھرنے کے، خاندان اور قبیلوں میں گفتگو کرنے کے اور ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کے، میاں بیوی کے ساتھ سلوک کرنے کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام کا خلاصہ قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں جتنے قصے بھی آئے ہیں وہ عبرت کے لیے آئے ہیں کہ اگلے زمانے میں بھی ہم نے دنیا میں نبی بھیجے تھے، اور سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو قرآن لے کر بھیجا گیا، مبعوث ہوئے، اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت اسی قرآن ہی کے دستور کو اپنا کر، اپنا دستور العمل بنا کر دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں فلاح و بہبود پائے گی۔ یہ علم دینی کا ایک خلاصہ میں نے پیش کیا، علوم دینیہ کا یا علوم قرآنیہ کا، جو امت کا ایک طبقہ حاصل بھی کر رہا ہے اور اس سے فیض بھی پا رہا ہے۔ دوسری طرف چونکہ مال و جاہ کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت دلوں میں ہوتی ہے، تو ماں باپ مکتب کے بعد فوراً اس کو اسکول کی تعلیم میں بھیجنے کی بھی فکر کرتے ہیں۔ دنیا میں کے جی اور سینئر کے جی اور جونیئر کے جی، کنڈر گارٹن جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ 3-4 سال کے بچے کو لیتے ہیں، اس کے بعد پرائمری پہلا درجہ، دوسرا درجہ، پرائمری کلاس 1 سے 5 درجے، پھر سیکنڈری کلاس 6 سے 8، اور پھر ہائر سیکنڈری 9 سے 12 تک۔ یہ سارے جتنی بھی اسکولا نظام ہمارے ہندوستان میں نافذ ہے، وہ اس کے اندر جو علوم اور فنون سکھلائے جاتے ہیں، زبانیں تو ہیں، مادری زبان ہے، انگریزی زبان ہے، راشٹر بھاشا ہندی زبان ہے، اور پھر سنسکرت یا عربی یا فارسی ہے، وہ 4 زبانیں بھی ہیں اس کے اندر، اور سوسیولوجی بھی ہے، یعنی معاشرے کو سمجھنے کا فن، اور جغرافیہ بھی ہے، یعنی زمین و آسمان کو سمجھنے کا فن، اور اس کے اندر شہریت کا ایک سبجیکٹ بھی ہے کہ شہریوں کو ہندوستان میں کیسے رہا جائے، قوموں کو کیسے رہا جائے، معاشرے کیسے بنے۔ اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور میتھمیٹکس وغیرہ یہ سبجیکٹ جو گھما گھما کر پڑھائے جاتے ہیں 12 سال کے اندر، 1 سے 12 تک، اور پھر کالجوں میں اور پھر یونیورسٹیوں میں اس کی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے۔ تو 20 سال 22 سال کے بعد وہ طالب علم جو انگریزی پڑھ کر یا گجراتی اسکولوں میں پڑھ کر دنیاوی تعلیم حاصل ہو کر باہر نکلتا ہے، تو اس کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو نالج کا وہ فلی لوڈیڈ ہوتا ہے کہ اس کے پاس نالج بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسکلز بھی اس کے اندر آتے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ بھی اس کا ہوتا ہے، چونکہ اس نے 20 سال دنیاوی تعلیم میں لگائے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جو اسکلز آتے ہیں، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی ماہر نفسیات بنا، کوئی جغرافیہ کا ماہر بنا، کوئی ہسٹری کا ماہر بنا، یہ سب اسکلز اس کے اندر آتے ہیں۔ لیکن ان اسکلز کو کے ذریعے وہ ذریعہ معاش حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی ڈگری کے ذریعہ معاش حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے آگے تمام یعنی 100%
تو کوئی اس میں لگتا نہیں ہے۔ 100% پاس ہونے والے گریجویٹ لوگوں میں کم سے کم 10 یا 15% لوگ نوکری پاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہ جتنے لوگ ہیں وہ باقاعدہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی بیکار بنے بیٹھے ہیں اور مزدوریاں کرتے ہیں، اور الگ الگ خطوں میں الگ الگ اپنے اپنے ماحول حلقوں میں دوسری ہی قسم کی مزدوری میں لگ جاتے ہیں، اور ان کو بھروسہ بھی نہیں ہوتا کہ اب ہمارے نالج کا یہاں قتل و غارت ہوا ہے، ہمارے نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، ہماری ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ تو ایسی تعلیم حاصل کرنے سے کیا فائدہ، جبکہ میں کہتا ہوں کہ علوم قرآنیہ جو سیکھتا ہے تو سیکھنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے جب وہ پارائم شروع کرتا ہے تو اس کو وضو سکھلائی جاتی ہے، اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کا سکھلایا جاتا ہے، اور وضو اور غسل کے جو چیزیں ہیں وہ جسم کو صرف پاک صاف نہیں رکھتی بلکہ اس کی جسم کی حفاظت بھی کرتی ہیں، بیماریوں سے حفاظت کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جتنے قرآن کے الفاظ وہ پڑھتا جاتا ہے اتنی حساب سے 10 نیکیاں ہر حرف کے بدلے اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں، اور یہ نیکیاں آخرت کی کل قیامت کے دن کی کرنسی ہے۔ جیسے ہمارے آج دنیا کی کرنسی ڈالر اور روپیہ ہے، اس طریقے سے وہاں ڈالر روپیہ نہیں چلے گا، نیکیاں تو اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں نیکیاں۔ تو علوم قرآنیہ کو پڑھتا، بار بار پڑھتا، تلاوت کلام کرتا، اس کے اماں ابا اس کو سنتے، اس کے گارڈین اس کو سنتے، اور اس کے بھائی بہن اس کو سناتے، تو یہ سارا اجتماعی طور پر جو نیکیاں ملتی ہیں، اور ان نیکیوں کے ذریعے سے قرآنی اللہ کے کلام کی برکت سے شیاطین دور بھاگتے ہیں، اور شیاطین کی آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کی آنکھوں میں نور، اس کے چہرے پہ نور، اور اس کے جسم میں تھراوٹ اور جو تراوٹ اور جو صحت بنتی ہے، جو مسکراہٹ بنتی ہے، یہ ساری چیزیں علوم قرآنیہ کے ذریعے سے تعلیم ہی کے زمانے میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ پھر جو وہ آگے بڑھتا ہے تو نجاست کے مسائل، طہارت کے مسائل، تجارت کے مسائل، خرید فروخت کے مسائل، اور نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، اور جتنے دنیا میں اس کے سامنے پیش آتے ہیں معاملے، ان تمام معاملات کے طریقے، طور طریقے اور اس کے مسائل وہ جاننے لگتا ہے قرآنی علوم کے ذریعے سے، تو اس کو دنیا بھی اچھی بنتی ہے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے، اور کل آخرت میں بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب بنتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو کون سی تعلیم دلانی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ مال و جا کی محبت جو گارڈین میں آتی ہے تو مکتب کی تعلیم کا کوئی حکومت کی جانب سے کوئی سرٹیفکیٹ یا سند نہیں ملتی، اور ان کو ناخواندہ کہا جاتا ہے، نرکشر کہا جاتا ہے، اور وہ بچہ جو آگے چل کر 6 زبانیں جانتا ہے، میں نے کہا نا، اردو، عربی، فارسی، خود کی مادری زبان، اور کبھی انگریزی بھی سیکھ لیتا ہے، کبھی سنسکرت بھی سیکھ لیتا ہے مدرسوں میں، تو وہ جو کبھی اسپینش زبان، فرینچ زبان سیکھتا ہے، تو 4 5 زبانوں کا جاننے والا ماہر اچھا خاصا، اس کو بھی حکومت کی نظر میں ناخواندہ گنا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سند نہیں۔ افسوس ہے ہمارے دستور پہ عمل کرنے والے حکمرانوں کا کہ جب دستور بنتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ 3 زبانوں کا ماہر ہوگا، ہم اس کو خواندہ گنیں گے، اور اقلیتی جو طبقہ ہے اور اقلیتی تعلیمی ادارے ہیں، ہم اس کو ان کا اپنا حق دیں گے، لیکن وہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کو بھی افسوس کہ صرف مصلی، جنازے کی نماز، نکاح کی پڑھائی، ایسے چھوٹے موٹے کاموں میں اس کو پھنسا دیا جاتا ہے، اور اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ میرے دوستو، مال یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، لیکن وہ جو کچھ حاصل کر لیتا ہے، علم دین، علوم قرآنیہ کا ماہر بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ بہت اونچی چیز ہے، اور اس کی برکات و ثمرات وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس کو حاصل کرتا ہے۔ جیسے امرود کا ذائقہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو امرود کو کھا لے۔ باقی دنیا میں امرود بہت ہیں، کوئی کچا، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، لیکن جس نے جیسا امرود کھایا اس کا ذائقہ اور اس کے ثمرات اس کو ملتے ہیں کب؟ جب وہ کھا لے۔ اسی طریقے سے علوم دینیہ اور علوم قرآنیہ بھی ہے کہ وہ جتنا حاصل کرے گا اس کا مزہ وہ اور اس کے خاندان والے لیتے ہیں، اور اس سے اس کی حفاظت، صحت، تندرستی، روزگار، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور
اس کے بالمقابل علوم دنیاوی جو 20 سال گریجویٹ ہونے کے بعد بھی اس کو کہیں ڈونیشن دینا پڑتا ہے یا کہیں باہر ملک کا سفر کرنا پڑتا ہے اور لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے، جب جا کے اس کو روزگار اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کے مطابق ملتا ہے، اور نہیں ملتا تو پھر اسکل ڈیولپمنٹ کے علاوہ بھی ماں باپ کے جو اسکل اس کے جنین میں پڑے ہوئے ہیں اس کے ذریعے بھی وہ روزی حاصل کر کے اپنا گزارا کر لیتا ہے۔ حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑی سی دنیا بن جاتی ہے، لیکن دین سے اور نیکیوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ تعلیم کی یہ مختصر سی بات میرے ذہن میں آئی تھی تو میں نے کہہ دی۔ میں نے دونوں تعلیمیں حاصل کی ہیں اور مجھے دکھ ہے آج کہ معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے۔ مکتب میں وہ آخرت کے ذوق و شوق سے بھیجتے تو ہیں، لیکن ناظرہ قرآن تک پڑھا کر اس کو واپس انگریزی تعلیم میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جو لوگ انگریزی تعلیم کو پرے ہٹ کہہ کر اور دنیا کی ڈگری کی پرواہ کرے بغیر مدارس میں جو بچوں کو بھیجتے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، ان کے گارڈین کے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں، علماء کرام سے آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔